العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وربما يجتمع القسيم مع الآخر في محل واحد باختلاف الحيثيات والروايات فيتعدد أنواع الأوقاف ورموزها في محل واحد كذلك. ألا ترى إلى اختلاف الحنفية والشافعية في وقف وما يعلم تأويله إلا الله فيرسم هاهنا عند الشافعية رمز لا وعند الحنفية ميم اللازم. جی وربما اور کبھی بسا اوقات ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، یعنی محل تام وقف کی باعتبار محل کے جو اقسام ہے تو ایک قسم دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، یعنی تام، کافی، حسن، قبیح، یہ جو قسمیں ہیں تو ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہیں پر کبھی کبھار کہ ایک جگہ میں مختلف جو ہے قسمیں جمع ہو جاتی ہے باختلاف الحیثیات والروایات، حیثیت اور روایات کے اختلاف کے اعتبار سے. جی فیتعدد انواع الاوقاف ورموزها فی محل واحد كذلك. تو اوقاف کی جو قسمیں ہیں اور اس کی جو علامات اور رموز ہیں وہ ایک ہی محل میں اسی طریقے سے مختلف ہو جاتے ہیں. الا ترى، کیا تو نہیں دیکھتا احناف اور شوافع کے اختلاف کی طرف، وما يعلم تأویلہ الا اللہ پر وقف کرنے کے سلسلے میں، تو فیرسم ہاہنا عند الشافعیۃ رمز لا، تو شوافع کے یہاں پر جو ہے اس موقع پر اس محل میں لا کا رمز جو ہے لکھا جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک جو ہے میم لکھا جاتا ہے جو لازم کی علامت ہے. یعنی صاحب کتاب اس عبارت سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ابھی پڑھا کہ وقف کی باعتبار محل کے 4 قسمیں ہیں اور ہر قسم دوسری قسم سے مختلف اور الگ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی محل میں یہ بھی جمع ہو جائے، وہ بھی جمع ہو جائے اور وہ بھی جمع ہو جائے؟ کوئی ایک ہی آنا چاہیے. تو اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جو ہے کبھی کبھار روایات کے معانی اور مطالب اور حیثیات کے اختلاف کی وجہ سے ایک ہی محل میں ایک سے زائد قسمیں کیا ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ قرآن کریم میں الی صراط العزیز الحمید ہے، اور اللہ الذی لہ ما فی السماوات ہے، تو اللہ الذی یعنی لفظ اللہ پر اگر جو ہے ہم ضمہ پڑھے، رفع پڑھے، تو اس صورت میں الحمید پر جو ہے محل تام ہے، یعنی الی صراط العزیز الحمید. اور اگر اللہ الذی میں اگر ہم اللہ ہی کے ہا کو اگر کسرہ پڑھیں تو اس صورت میں یہ جو ہے محل غیر تام ہے بلکہ حسن ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی، تو الحمید پر کیا ہوگا؟ وقف تام ہوگا، جبکہ اللہ پر ہم کیا پڑھیں؟ ضمہ پڑھیں. لیکن اگر اللہ ہی پر ہم نے کسرہ پڑھا تو پتہ چلا کہ اس کا تعلق کس سے؟ الحمید پر ہے، اور اللہ کا اس پر کیا ہو رہا ہے؟ عطف ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک ہی جو ہے جگہ میں باعتبار روایت کے اختلاف کے جو ہے ایک روایت کے اعتبار سے اسی الحمید پر جو ہے وقف تام ہے، اور اسی الحمید پر ایک روایت کے اعتبار سے محل
حسن ہے، تو یہ معانی اور مفہوم اور تفسیر کے اعتبار سے اور روایات کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، محل تام اور محل حسن دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں۔ یا اسی طریقے سے ہم اگر تفسیر کا جو ہے پہلو لے لیں کہ تفسیر اور معانی، اس لیے کہ ایک آیت کریمہ ہے یا اس کا کوئی جو ہے الفاظ ہیں اور کوئی جملہ ہے، کوئی آیت ہے، تو کوئی جو ہے اس کی تفسیر الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں اور کوئی اس کا معنی اور مفہوم الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ میں اگر علیہ میں جو ضمیر ہے اگر یہ لوٹ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تو یہ محل کافی ہے، اور اگر یہ لوٹ رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف تو یہ محل کافی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے تفسیر کے اعتبار سے اور جو ہے قرات کے اعتبار سے، روایات کے اعتبار سے اور عوامل کے اعتبار سے ایک کا دوسرے پر کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور ان کے مختلف جو ہے الگ الگ علماء کے اعتبار سے الگ الگ جو ہے مفہوم اور الگ الگ اس کا معنی اور اعراب بیان کرنے کی وجہ سے ایک ہی جو ہے محل میں مختلف قسمیں کیا ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے۔ پھر صاحب کتاب علیہ الرحمہ اس کو ایک بہت ہی قرآن کریم کی بہترین جو ہے آیت کریمہ سے جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ الا تری، کیا تو نہیں دیکھتا احناف اور شوافع کے اختلاف کی طرف، وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر، کہ نہیں جانتا اس کی تعویل صرف اللہ کے، والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا آمنا بہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی احناف کہتے ہیں کہ جو آیات متشابہات ہے اس کی جو ہے تفسیر، اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں اور کوئی جانتا نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو ہے مراد اور اس کی تفسیر جو ہے اللہ نے اپنے جن بندوں کو بتا دی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یعنی راسخین فی العلم بھی جو ہے اس کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر جن لوگوں کا یہ جو ہے عقیدہ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ میں آیات متشابہات کی تفسیر صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اور راسخین فی العلم اس پر اپنا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو کہہ دیا وہ اس پر ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور یہ جو ہے احناف کا کیا ہے مسلک ہے۔ لیکن شوافع کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ان آیات متشابہات کی تفسیر اور معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے بتانے کی وجہ سے راسخین فی العلم بھی جو ہے ان آیات متشابہات کی تفسیر اور معنی کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر کیا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ جی، تو اب اگر جو ہے اس آیت کے اگر اس جو ہے جو ان کا جو مسلک ہے تو اس اعتبار سے احناف کے اعتبار سے تو یہاں وقف لازم کی علامت ہے، جو کیا لکھا ہوا ہے، میم لکھا ہوا ہے، اور میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا، یعنی وقف کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم وصل کریں گے تو اس سے معنی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ لیکن شوافع کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ راسخین فی العلم بھی اس کی تفسیر اور معانی کو سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے یہاں پر لا لکھا جائے گا، یعنی لا کس کا مخفف ہے، لا وقف علیہ، یعنی یہاں پر وقف مت کرو، یا یوں کہہ لیجئے کہ لا یجوز الوقف علیہ، کہ اس پر وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ دونوں اس کے کیا ہے مطلب نکل سکتے ہیں، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس پر وقف کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وصل کیا جائے۔ اگر وقف کریں گے تو جو ہے غیر مرادی معنی کا کیا ہو جائے گا، پیدا ہونے کا وہم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ پر کیا ہے کہ احناف کے نزدیک وقف لازم ہے، اور شوافع کے یہاں پر جو ہے لا لکھا جاتا ہے، ان کے نزدیک جو ہے یہاں پر یعنی وقف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے معنی اور اس کے الگ الگ مطلب لینے کے اعتبار سے بھی ایک ہی محل میں
دو علامت جمع ہو جاتی ہے، تو صاحب کتاب نے اس مثال سے اسی کو سمجھایا کہ قرآن کریم میں یہاں پر اس طریقے سے ہے، اور یہاں ایک کے اعتبار سے وہ وقف لازم ہے اور دوسرے کے اعتبار سے لا وقف علیہ، یعنی ایک کے اعتبار سے ضروری اور ایک کے اعتبار سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے صاحب کتاب نے اس کو بہترین اور جامع انداز میں سمجھایا ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ایسا نہ ہو کہ لا یجوز الوقف علیہ، اور جو ہے وقف لازم یعنی وقف کرنا ضروری ہے، تو کسی کو ایسا نہ ہو کہ شرعاً اور وہ جو ہے عند اللہ جو ہے من جانب اللہ یہ ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ جو ہے دیانتاً قابل مواخذہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی کو اگلی والی عبارت سے صاحب کتاب وضاحت فرما رہے ہیں کہ لیکن اللزوم والوجوب فی محل الوقف عرفی كوجوب سائر اصول العربیۃ الواجبۃ فإن الوصل وكذا ضده الفصل أي الوقف من أحكام اللسان العربية، ومن ثم لا يجب ولا يحرم وقف ولا وصل شرعا إلا أن يقصد بهما معنى يوجب الإثم أو الكفر لقصده، لكن لما كان فيهما إيهام ما لا يليق فكل منهما لا يليق من غير حاجة، ومع حاجة الوقف الابتداء بالإعادة، فإن الوقف والوصل وإن لم يدل على معنى، لكن لما كان الوقف الاختياري عادة حيثما ينقطع الكلام بوجه ما غالبا، فالوقف يدل على انقطاع الكلام عما بعده، وكذا مقابله الوصل، مع أنه الأصل يدل على الاتصال بالطبعية من الدلالة. إذا وصل في محل ووقف في محل آخر كالوجه الممنوع من بين السورتين أي الرابعة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بئس خطيب القوم أنت، وأقامه لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، فوصل رشد بمن يعصهما ووقف عليه، وينبغي له أن يقف على رشد أو يصل كلامه إلى آخره. جی، کیا کہنا چاہتے ہیں صاحب کتاب جو ہے ایک اہم بات کی طرف اشارہ دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے جو اوقاف بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، لازم اور واجب اور مطلق، اور یہ علامات جو ہیں وقف کے، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ لیکن اللزوم والوجوب، یہ جو وقف لازم ہے اور جو وجوب ہے محل وقف میں یہ عرفی ہے، شرعی نہیں ہے۔ کا وجوب سائر اصول العربیۃ الواجبۃ، جیسا کہ عربی زبان کے جتنے بھی سارے اصول جو ہے کیا ہے واجبہ ہیں، اسی کے وجوب کی طرح یہ جو ہے وقف کے جو احکامات میں عرفی اور جو ہے یہ جو لازم اور لزوم اور جو جواز ہے، سمجھے کہ نہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے، یہ بھی عرفی ہے۔ جی، فإن الوصل وكذا ضده الفصل، اس لیے کہ وصل اور اسی طریقے سے اس کی ضد فصل یعنی وقف، اس لیے کہ وصل کی ضد فصل اور فصل یعنی وصل کی ضد کیا وقف ہے۔ من احکام اللسان العربیۃ، عربی زبان کے احکامات میں سے ہے، سمجھے کہ نہیں۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے کہ یہ وقف اور وصل کے احکام عربی زبان کے جو ہے تعلق سے ہیں، اسی وجہ سے بذات خود کوئی بھی وقف نہ تو جو ہے واجب ہے اور نہ حرام ہے، سمجھے کہ نہیں۔ وصل ولا وقف، وقف ولا وصل، وقف اور نہ وصل شرعی اعتبار سے، مگر یہ کہ ان وقف یا وصل کے ذریعے سے ایسے معنی کا ارادہ کرے جو گناہ اور کفر کو واجب کرنے والا ہو اس کے ارادے کی وجہ سے۔ جی، یعنی قرآن کریم میں یہ جو علامات ہے اور وقف لازم کہا جا رہا ہے اور لا وقف علیہ یعنی وقف کرنا جائز نہیں ہے، تو اسی طرف یہ
جو ہے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لزوم اور جو وجوب ہے اور جائز نہیں ہے اور یہاں وقف کرنا لازم ہے، تو یہ لزوم اور جو جواز ہے یہ شرعاً نہیں ہے بلکہ عرفاً ہے۔ جیسے کہ عربی زبان کے جتنے بھی اصول اور قواعد ہے، تو یہاں جیسے نحو میں کہا جاتا ہے کہ فن نحو میں کلمہ اور کلام کا جاننا ضروری ہے، تو کلمہ اور کلام کا جاننا ضروری ہے، اس کا کیا مطلب؟ شرعاً ضروری نہیں ہے بلکہ عرفاً ضروری ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے آخری حرف کے اعراب کو ظاہر ہو، اور جب آخری حرف کا اعراب ظاہر ہوگا تو وہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا اس کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوگا؟ متعین ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے جو ہے عربی زبان کے جتنے بھی اصول اور قواعد ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاننا ضروری ہے، تو یہ عرفاً ضروری ہے، اہل فن کے نزدیک ضروری ہے، شرعاً ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ عربی زبان کے قاعدے اور نحو کے قاعدے اور صرف کے قاعدے آپ پڑھ کر آئے کہ نہیں آئے، اور نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ عرفاً جو ہے کیا ضروری ہے، شرعاً ضروری نہیں ہے، جس کو خود علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبٍ وَلَا حَرَامٌ حَرَامٍ غَيْرَ مَا لَهُ سَبَب، کہ قرآن کریم میں بذات خود کوئی بھی وقف نہ تو واجب ہے اور نہ حرام ہے، بجز اس کے کہ اس کا کوئی خارجی سبب ہو۔ تو اسی کو جو ہے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور غالباً اسی شاعر کی جو ہے اسی شاعر کو صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے جو ہے عبارت میں نقل کیا، اس کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی وقف جو ہے واجب اور ضروری نہیں ہے، اور اگر خدا نہیں کرے اگر غلط جگہ پر وقف کر دیا، جہاں وصل کرنا تھا یا وصل کرنا چاہیے تھا اور وقف کر دیا، تو وہ شرعی اعتبار سے جو ہے قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کر دیا تو اس صورت میں اس کو اعادے کے ذریعے سے جو ہے، اگر غلط جگہ وقف کر دیا تو اعادے کے ذریعے سے اس کو صحیح کر لے، اور اگر جو ہے غلط جگہ وصل کر دیا تو پھر وقف کے ذریعے سے اس کو کیا کر دے؟ اصلاح کر لے، سمجھے؟ اور اگر ایسا کر ہی دیا اور اس کو جو ہے اس کی اصلاح نہیں کی تو بھی وہ قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ جی چلیے، اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ الا ان يقصد بهما معنى يوجب الاثم او الكفر لقصده لكن لما كان فيهما ايهام ما لا يليق فكل منهما لا يليق من غير حاجة۔ جی چلیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، مگر یہ کہ ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی بہما میں ہما ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وقف اور وصل، کہ وقف اور وصل کے ذریعے سے وہ کیا کرے؟ ایسے معنی کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، اس کا اعتقاد رکھے اور اس پر یقین کرے کہ جو گناہ اور کفر کو واجب اور لازم کرنے والا ہو تو اس کے ارادے کی وجہ سے وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ تو بذات خود وقف اور وصل یہ جو ہے قابل مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرے اور جان بوجھ کے اگر ایسا کرے اور ایسے معانی کو وہ لے کر آئے جو قرآن کریم اور اللہ کی منشا اور مراد کے خلاف ہو، تو یہ گناہ اور کفر کو لازم کرنے والا ہے، گناہ اور کفر کو لازم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے قرآن کریم میں مختلف جو ہے کیا ہے آیات ہیں کہ اگر جو ہے اس کا یقین کرے، جیسے مثلا کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ علیاذ باللہ نہیں شرماتے ہیں، اس کا وہ اعتقاد کرے، یقین کرے اور جان بوجھ کر جو ہے ایسی جگہ وقف کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے معنی کے اندر بگاڑ اس کا مقصد ہو اور ایسے معنی کا وہ اعتقاد بھی رکھتا ہو، تو وہ پڑھے گا بعد میں اس کے جو ہے اس طریقے سے ارادہ کرنے سے اور اس طریقے سے وہ کرنے سے ہی کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے وہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ لہذا یہ خارجی سبب کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ گنہگار ہو رہا ہے، اور وہ اگر ایسے معنی کا اعتقاد رکھتا ہو اور جان بوجھ کر ایسا کرتا ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟
دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر غلطی سے ہو جائے اور وہ ایسے معنی کا اعتقاد نہیں رکھتا ہے تو گناہ ہوگا، لیکن اگر جو ہے وہ کفر کے اعتبار سے یعنی ایسے معنی کا اعتقاد رکھے اور جان بوجھ کے جو ہے اللہ کی شان میں ایسی چیزوں کا اعتقاد رکھے جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے، تو ایسے ارادے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ لیکن لما کان فیہما ایہام ما لا یلیق، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن ان دونوں میں یعنی غلط جگہ وقف یا وصل کرنے میں ایسے معنی کا وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، سمجھے جی؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكُلٌّ مِّنْهُمَا لَا يَلِيقُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، پس ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی وقف اور وصل جو ہے مناسب نہیں ہے بغیر ضرورت کے، یعنی غلط جگہ وصل کی جگہ وقف کرنا یا وقف کی جگہ وصل کرنا غیر مناسب جگہ پر جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں یہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سوچے گا کہ بھئی جب یہ ان کا وقف کے جو اصول اور قواعد ہے ان کا سیکھنا اور یہ جو ہے غلط جگہ وقف کرنا اور غلط جگہ وصل کرنے سے جب جو ہے کوئی شرعی اعتبار سے مواخذہ نہیں ہوتا ہے تو خاموخواہ اتنے اصول جو ہے اور قواعد وقف کے جاننا اور اس کو سمجھنا اور اس کو عمل لانا کیا ضروری ہے؟ جہاں سمجھ میں آئے وہاں وقف کر دو، جہاں سمجھ میں آئے وہاں وصل کر دو، جب غلط معنی کا وہی نہیں ہے اور اس طریقے سے شرعی اعتبار سے گنہگار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ قابل احترام ہے، لہذا ایسے مقدس کلام میں، اور اللہ جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو ایسے کلام میں غلط معنی کا وہم پیدا ہو جانا، یعنی غلط معنی تو نہیں ہو لیکن غلط اور غیر مرادی معنی کا صرف وہم بھی ہو جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لہذا جس طریقے سے عربی زبان بولنے، سیکھنے، پڑھنے، پڑھانے کے لیے اصول اور قواعد کا جاننا ضروری ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور صحیح تعلیم دینے کے لیے ان جو ہے وقف کے اصول اور قواعد اور وقف کے وصل کے اصول اور قواعد کو جاننا ضروری ہے، تاکہ غلط جگہ وقف اور وصل ہونے سے جو ہے غیر مرادی معنی کا وہم بھی پیدا نہ ہو جائے کہ غیر مرادی معنی پیدا ہو جائے۔ لہذا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس میں جو ہے یعنی وصل اور وقف میں ایسے معنی کا وہم ہو جانا جو لائق نہ ہو، مناسب نہ ہو، بس ہر ایک ان میں سے جو ہے بغیر ضرورت کے جو ہے مناسب نہیں ہے، یعنی بغیر ضرورت کے آپ جو ہے نہ تو وقف کریں غلط جگہ اور نہ غلط جگہ جو ہے بغیر ضرورت کے کیا کریں وصل کریں۔ ہاں اگر کوئی جو ہے بہت ہی ضرورت پڑ گئی کہ سانس تنگ ہو گئی، کھانسی آ گئی، ٹسکا لگ گیا اور ایسی صورت میں آپ نے غیر مناسب جگہ وقف یا وصل کر دیا تو اس کو جو ہے اگر وقف کر دیا غیر مناسب جگہ تو وصل کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرے، اور اگر وصل کر دیا ہے تو وقف کے ذریعے سے اس کی کیا کرے؟ اصلاح کر دے۔ جی اب اگلا سبق انشاءاللہ ومع حاجت الوقف الابتداء بالاعادہ سے اگلا سبق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.